دیکھیے، میں نے جو بات کہی وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پرانے عمارتیں ہوں، پرانے شہر ہو، جن کے بھی نام مسلمانوں کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں، ان کے نام تبدیل کر کے ان کو ہندو نام لگائے جاتے ہیں، ہندو نام رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایک دوڑ لگی ہے جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو اس کا ڈھانچہ ہے اس پہ مندر تعمیر کرنے کی. کبھی ایک جماعت کہتی ہے ہم کریں گے، دوسری جماعت کہتی ہے ہم کریں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا گاؤں کشی کے الزام میں کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور جو سرکار ہے بجائے اس کی کہ وہ ایکشن لے جو اس میں ملزم ہوتے ہیں، ایکشن لینے کے بجائے جو مسلمان ہیں، جیسے آپ کو ابھی حال ہی مدھیہ پردیش میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے 3 مسلمانوں کے خلاف گاؤں کشی کے الزام میں ان کے NSA کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو ایسا لگتا ہے پورے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے وہ ہندوتوا کے اوپر چل رہی ہے، اور اس میں تمام جذباتوں کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہندوتوا میں آگے چل رہا ہے. دوسری طرف سے پاکستان نے حال ہی میں وہاں جو مندر ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے ایک ایکٹ لایا، اور ابھی گرو نانک جی دیو کے نام پہ وہاں کا ایک جو ہے جنگل کا ایک جو ریزرو ہے اس کا نام اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں کو اگر آپ کمپیرزن کریں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا ملک جو ایک سیکولرزم کے نام پہ جو بنا تھا، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پاکستان کی بنیاد مذہب کے نام پہ رکھی گئی تھی، تو کہیں لگتا ہے کہ کچھ عدل بدل ہو رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ جموں کشمیر پہ بھی پڑتا ہے. جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، تو جب ہم پورے ملک میں یہ ہندوتوا کی جو دیکھتے ہیں کہ ہندوتوا کی سیاست چلتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. یہاں کی جو مسلم اکثریت ہے وہ اپنی تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی جو ان کی جو شخصیت ہے اس کو ایسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پہ الزام لگتا ہے جموں کشمیر کے مسلمانوں پہ کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. تو